बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आर्मी चीफ का एक कामयाब अमेरिका का दौरा और पूरी दुनिया में एक पैगाम है जो कि सरायत से फैल चुका है। उसके बाद भारत की चीखों की आवाज़ें हमें आ रही हैं, इसराइल की चीखों की आवाज़ पूरी दुनिया सुन रही है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और अगर हम कहें कि दोनों को इस वक्त हज़ीमत का सामना है तो उसमें कोई बैत नहीं है। बात की जाती है पाकिस्तान की मईशत की, बात की जाती है ग्लोबल वार्मिंग और एक ऐसा अनदेखा दुश्मन जिसको हम कहते हैं ना कि एक वो तूफ़ान जो कि हमारे सर पे खड़ा है, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से बात की जाएगी। अब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है कमरुल इस्लाम राजा साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, एक बहुत बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटों पर मुहित हुई। दूसरी तरफ मोदी मिलने के लिए पूरी लॉबीज़ को और पैसा लगा के इस्तेमाल करता रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। कैसे देखेंगे आप इस दौरे को आर्मी चीफ के? देखें, इसकी जो पहला जुमला होगा वो तो ये होगा कि आपकी ये सारी सफारती कामयाबियाँ, ये सारी जो ट्रम्पटिंग है इस वक्त, जितना पाकिस्तान का नाम है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई? ये ओरिजिनेट हुई पाकिस्तान की उस फतह से। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो एक्सपर्टीज़ थी, महारत थी, जज्बा था और हुकूमत जो वक्त थी उसका जो एक अज़्म था, और फिर उसके साथ साथ अगर आप उस जिम्मेदारी को, उस अमन की ख्वाहिश को जोड़ के देखें तो फिर बात समझ आती है। यानी पूरी दुनिया ने देखा कि इससे पहले हमेशा भारत और दीगर जो भारत के जो प्रॉक्सीज थे वो इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान शायद खुदा न ख्वास्ता कोई जंगी जुनून का हामिल मुल्क है, कि जो अमन का ख्वाहिशमंद नहीं है, वो कोई जंग चाहते हैं, वो कोई दुनिया में शायद दहशतगर्दी प्रोमोट करते हैं। तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि भारत ने जारहियत की, यकतरफा तौर पर की, बग़ैर पहलगाम वाक़े के बाद बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात, यानी अभी वाक़या हुआ नहीं और FIR जो है वो दर्ज हो गई अगले कुछ मिनट में कि जब और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया। फिर इल्ज़ामात लगाए, फिर हमला किया, एक किया, दूसरा किया, और लगातार पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया के मीडिया ने देखा कि पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करता हुआ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करता रहा और बार बार अपील करता रहा भारत से कि आप ये जारहियत ना करें वरना हम जवाब देंगे। और फिर दुनिया ने वो जवाब भी देखा और फिर भारत की तरफ से जंग बंदी की अपील आई, और चूंकि वो रूट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो फिर ये वो बुनियादी चीज़ें थी कि जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। और आप प्रेसिडेंट के जुमले वो देखें कि जब उन्होंने कहा कि अमन के लिए, यानी फील्ड मार्शल की अमन के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब या पाक फौज की जंग के हवाले से कोई बात, उन्होंने कहा जी अमन के लिए जो उनकी काविश थी, कोशिश थी, कामयाब कोशिश, और दो मुल्कों के दरमियान एटमी, वो मेरे लिए बायस फख्र है। तो ये ओवरऑल अगर इन चीज़ों को मिला के देखें तो ये वाकई पाकिस्तान के लिए एक सरशारी का, फ़ख्र का और इंतहाई खुशी का दिन था। जी कमरुल इस्लाम साहब, भारत में चीखें और सफ़े मातम बिछी हुई है। पूरी कोशिश के बावजूद हाथ तक नहीं मिलाया ट्रंप साहब ने मोदी से। G7 में एक जैसे कह सकते हैं ना कि गैर ज़रूरी शख्स की तरह वो शरीक हो रहे हैं, और इस वक्त सफारती सतह पे भारत की हर जगह पे जग हसाई हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि इस वक्त अब मसला कश्मीर जो था, जिसके लिए पाकिस्तान शायद पहले कोशिश ये कर रहा था, और वो कहीं पे भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे सिवाय वो जो पहली करारदादें थी अक़वाम मुत्तहिदा की, वो उस तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो इस वाक़े के बाद भारत की जो है वो सफारती जंगी तो हजीमत उसको उठानी पड़ गई थी, और वो पूरी दुनिया, जब राफेल गिरे, जब उनका मिसाइल सिस्टम नाकाम हुआ, जब पाकिस्तान के अफवाज ने और मुजाहिदों ने जो है उनकी हर चीज़ में आउट क्लास कर दिया, वो तो वहाँ तो उनकी वो हो चुकी थी, लेकिन सफारती मैदान में भी हुई। और तीसरा जो पहलू भारत के लिए चीखों का सबसे बड़ा सबब है कि जब प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि जी कश्मीर समेत, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक मिर्च थी, और फिर उसके बाद उन्होंने उस पर भी एतराज़ किया। और अब
یہ جو ابھی ریسنٹ جو ملاقات ہوئی اور جس طریقے سے ہوئی، یعنی 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے تک، اور یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ شاید کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آرمی چیف سے اس طرح کسی ملک کے ملا جائے. جی تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یقینی طور پر یہاں پر کہ بھارت کی یہ جو چیخیں ہیں، یہ چیخ و پکار ہے، یہ جو جتنی بھی تکلیف ہے اور یہ آہ و بکا ہے، یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، اور اس کو محل پاکستانی قوم کو اسے انجوائے کرنا چاہیے. ایک بہت لمبے عرصے کے بعد، لمبی اذیت کے بعد پاکستانیوں کو یہ مومنٹس ملے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اور یہ بھارتی بجا طور میڈیا پر پھر ایک بالی ووڈ کی فلمی موڈ میں جا چکا ہے، جس طرح کہ وہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے سے پہلے اور جنگ کے دوران جو ڈرامے وہ کر رہا تھا، اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، اور اس کے علاوہ اب ایران اسرائیل کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بیان کیا جا رہا ہے، وہ بھی ان کی بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ کھل کے مودی ساتھ دے رہے تھے اسرائیل کا، اور اب اسرائیل کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے، تو ان کو وہی اے آئی جنریٹڈ موویز اور وہی جو ویڈیوز ہیں پرانی وہ نظر آ رہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ کوئی انہیں اتنا معصوم بھی ہمیں نہیں گرداننا چاہیے. اس میں ایک بڑی خطرناک کوشش ہوئی پاکستان کو پھر اسی قسم کا ایک غیر ذمہ دار ملک ثابت کرنے کے لیے، اور اے آئی جنریٹڈ بہت سی ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی یہاں کی پوسٹوں کو اٹھا کے تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہے وہ پورٹرے کیا گیا، اور بلکہ 1-2 تو اچھے موقر جریدوں نے اس چیز کو اٹھایا جس میں کہ پاکستان کے کچھ جو اہم شخصیات تھیں ان کی طرف سے، ہمارے کیبنٹ ممبرز کی طرف سے بیانات ایسے بیان اے آئی منسوخ کیے جنریٹڈ. گئے جھوٹے بے بنیاد کے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ایٹمی حملہ کرے گا اور اس ٹائپ کا. تو یہ بالکل وہ باز نہیں آئے، نہ میڈیا باز آیا ہے، نہ ان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ باز آئے ہیں. اور ہمیں اس دور میں سفارتی محاذ پہ اور میڈیا کے محاذ پہ بہت زیادہ ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے. جی، ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اگر ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار کی بات کی جائے، کیونکہ امریکی صدر نے یہ بھی بولا ہے کہ پاکستان ایران کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور یہ ایک بڑا بامعنی جملہ تھا آرمی چیف کی موجودگی میں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رول ملا تو پاکستان اس کو بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں پارلیمنٹ جو تھی ایران کی، اس میں پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے. جی، پاکستان کے نعرے تو اس موقف کی حمایت کی وجہ سے لگ رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کے اصولی موقف کی حمایت کی، پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی، پاکستان کی کیبنٹ نے قرارداد پاس کی، پرائم منسٹر نے کہا. یہ تو ایک پہلو ہو گیا، لیکن پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے، اور پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ اس علاقے میں امن رہے. نیوکلیئر وار تو خیر بہت دور کی بات ہے، ایون جو روایتی جو جنگ ہے وہ بھی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص اپنی ہمسائیگی میں ایران میں. تو اس لیے ایران کا مفاد بھی اسی میں ہے، پاکستان کا اسی میں ہے، خطے کا اسی میں ہے کہ امن کے لیے پاکستان کا اصولی موقف ایران کے ساتھ سفارتی محاذ پہ وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سے خطے میں بھی امن ہوگا، ایران کی اور اسلامی دنیا کی بھی بہتری ہے، مڈل ایسٹ کی بہتری ہے، بجائے اس کے کہ یہ جنگ اگر طول پکڑے گی ان ساری بے اصولیوں کے باوجود، ساری جارحیتیں جو اسرائیل نے کی، پہلے غزہ پہ کی پھر یہاں پہ کی، لیکن پاکستان کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے اپنے دشمن کو، کیونکہ پاکستان جب بھی اپنی پالیسیز کو فریم کرتا ہے تو اس کی نظر میں جو پہلا جو ڈٹرمننٹ ہوتا ہے وہ تو ہمسایہ ملک بھارت ہوتا ہے، اپنا ازلی دشمن. اس لیے اس کی روشنی میں کہیں بھارت کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے پاکستان کو کہ جہاں پر جو اس سے فائدہ اٹھا کے اور وہ بھارت اپنی جو کھوئی ہوئی پوزیشن ہے اسے ری گین کرنے کی کوشش کرے، یا کوشش کامیاب تو بات دور کی بات ہے، کوشش کرے ہی، تو یہ اسے موقع نہیں دینا. قمر اسلام صاحب، ایک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ایران کو بھارت کی دوستی نما دشمنی کا، جو کھل کے سامنے آئی موساد اور را کے نیٹ ورک کی وجہ سے، جو کلنگز ہوئی ہیں، جو قیادتوں کو اڑانے کی بات کی گئی ہے، جو بم دھماکے اور ڈرون سٹرائکس کی گئی ہیں، اور ڈرون کا جو ڈرامہ کیا گیا وہ ایران کو بھی نظر آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایران کا فطری اتحاد بنتا ہے، نہ کہ بھارت سے؟ جی بالکل بنتا تو ایسے ہی تھا، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ ماضی قریب میں اور کچھ عرصے میں ایران میں کچھ ایلیمنٹس کو بھارت جو ہے وہ ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا، اور را کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ایران کے بارڈر کی طرف سے
وہ اینٹی پاکستان، اس میں بہت سی ایسی جی چیزیں جی، آئیں بی ایل اے بی کہ ایس اے جس اور کے جو جتنی بھی بینڈ آؤٹ فٹ ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ان کے حوالے سے بالکل میں اسی طرف بات کر رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی ون لیوز ٹو لرن، اور ایران نے بھی یہ سبق سیکھا کہ جو انٹرنل ان کے خلاف خصوصاً اہم شخصیات کی ٹارگٹنگ کے حوالے سے آئی، اب تو وہ سٹوریز سکم ہو کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ اس میں انٹرنل ایلیمنٹ زیادہ انوالو تھے. اسرائیل کی جنگی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس طرح وی آئی پیز جو آرمی چیف، ایئر چیف، ٹاپ کے سائنٹسٹ، ان کا شکار ہو جانا، یہ اس میں جو ہیومن ایلیمنٹ تھا، انٹرنل جو انٹیلیجنس فیلئر تھی، اس میں بھارت کا اور را کا کردار تھا. اور اب ان کو یہ عقل آ گئی ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں تھی. پاکستان شکوہ کناں بھی رہا ہے ایران سے ماضی میں، لیکن اب ایران کو شاید یہ سمجھ آئی ہے کہ فطری اتحاد آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، ہمسائیگی کے لحاظ سے، روایتی تاریخی رشتوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہاں بنتا تھا. اور یہ جو ایک ڈسٹریکشن ہوئی تھی ایران کی پالیسی میں، دانستہ یا نادانستگی میں، لیکن یہ جو ماضی قریب میں جس کا بھی ذکر ہوا، اس میں را کے جو وہاں پر جو اسٹرانگ ہولڈز مضبوط ہوئے تھے، چاہ وہ بہار کے نام پہ، اب چاہ بہار ایران کے کو نام پہ. سبق آ گیا. جی جی چاہ جی بہار کے بالکل. جی جی. تو آپ کو اب یہ پاکستان میں جو فتنۃ الہندوستان والا ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور بہت جلدی یہ معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا بھی نظر آ رہا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس جو پاک بھارت ایپیسوڈ ہوا ہے پچھلے یہ جو پچھلے چند ماہ میں، اس کی جو سب سے پازیٹیو آؤٹ کم انٹرنل فرنٹ پہ پاکستان کے لیے ہے، وہ یہی دو ہیں. یعنی افغانستان نے بھی پچھلے دنوں بلکہ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جو پاکستان کی حدود کے اندر جو ہے طالبان کا جو ایکشنز ہیں وہ غیر شرعی ہیں. وہ بھی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا رجوع ہوا اور ایران کی طرف سے رجوع ہوا، ایران کو اپنے حالات کی وجہ سے، اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو بہتری آئی، وہ بنیادی طور پر اس فتنہ کے تدارک کے لیے ایک بہت اہم سنگ میل ثابت ہو گئی. کمل اسلام صاحب، یہ بتائیے گا پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہم پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاسی حالات کی بات کرتے ہیں. پاک فوج اور عوام ایک ساتھ جڑ چکی ہے بنیان المرصوص کے بعد. 10 مئی کے بعد ہم دیکھیں تو یکسر چیزیں بدل چکی ہیں. اس کا امپیکٹ کتنا آپ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ یہ یکسوئی جو ہے یہ کتنی ضروری ہے؟ یہ یکسوئی دیکھیں ابھی ایک تو ثابت ہوا، اس جنگ کے دوران بھی ثابت ہوا، لیکن ایک چیز ہمیشہ بھول جاتے ہیں لوگ جب یہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی بٹوین 7-8 مئی سے پہلگام واقع اور اس کے درمیان کے پیریڈ میں، اس عرصے میں ہمارے پاکستان کے اندر سے بہت سی ایسی چیزیں، آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ جو بنیادی طور پر بھارت کے موقف کو سپورٹ کر رہی تھیں، بلوچستان میں ٹیررزم کو گلوریفائی کر رہی تھیں، اور پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ انڈرمائن کر رہی تھیں. لیکن اس واقعے کے بعد وہ جو چیزیں تھیں اس میں دو قسم کے جو ایلیمنٹس تھے. ایک جو میلا فائڈی تھے وہ تو اس عوامی پریشر کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے، اور جو بونا فائڈی تھے لیکن کسی دھوکے یا کسی کا شکار تھے، کسی فریب کا، انہیں عقل آ گئی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج اور ریاست کے ساتھ، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ کھڑے ہیں اور بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں. کچھ ایلیمنٹس ہیں ایسے جو کبھی اس وقت بھی وہی ارزا سرائی کر رہے ہیں اور اسرائیل کے موقف کو یا بھارت کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں، لیکن زیادہ میجورٹی، بلکہ وائپ آؤٹ ہو گئے، ایلیمینیٹ ہو گئے، خود بخود ایکسپوز ہو گئے، وہ ایلیمینیٹ ہو گئے. اور اب انہیں یہ اس چیز کا احساس ہو بھی گیا ہے، اس غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور فیوچر کے لیے وہ ایک زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بانڈ بنے گا. اور ابھی یہ جو ابھی ریسنٹ سفارتی محاذ کی یہ جو ابھی امریکہ کا دورہ تھا فیلڈ مارشل کا، اس سے جو بھارت سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں، یہ پاکستانی قوم باشعور فتح ہے. جی بھائی، پاکستان کی سفارتی سطح ہے، فتح ہے یہ. جی بالکل، وہ فتح، اور اس نے عوام کو اور زیادہ بانڈ کو مضبوط کر دیا. جناب بہت بہت شکریہ کمل حسان صاحب، اور ہم آگے بڑھیں گے وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा, पूरी दुनिया में उसकी धूम, अमेरिका के साथ साथ पूरा जो यूरोप है और पूरी दुनिया में एक मैसेज कन्वे हुआ है, लेकिन भारत के अंदर से चीखों की आवाज़ें और सफ़े मातम बिछती नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त वाशिंगटन DC से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मोहम्मद आतिफ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आसिम, थैंक यू। आतिफ, इस वक्त जो माहौल है ख़ास तौर पे वाइट हाउस की मीटिंग के बाद जो लंच हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और एक मैसेज जो ट्रैवल कर रहा है, इस वक्त हम वो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मीटिंग कितनी कारआमद रही पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की सिफारतकारी के बजाय अगर हम इसको ओवरऑल पाकिस्तान के लिए सिनेरियो में देख लें, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसमें देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां थी, गो के फौज के ताल्लुकात वैसे ही रहते हैं आपस में, चाहे जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो कैसे भी हों, फौज के दरमियान कोऑपरेशन जारी रहती है। लेकिन ओवरऑल एक जो सिलसिला था, आई थिंक वो टूटा है। अमेरिका और पाकिस्तान दोबारा करीब होंगे इस मुलाकात के बाद, और उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि अमेरिका में यहाँ ये फीलिंग बहुत जोर पकड़ गई भारत और पाकिस्तान के तनाज़े के बाद, जिसमें चाइना की भरपूर मदद हासिल थी पाकिस्तान को। यहाँ इस सोच को थोड़ा वजन मिला कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत दूर कर दिया है। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को वेपन्स देना बंद कर दिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत को, जो कि खित्ते में क्या बल्कि दुनिया भर में कहा जाए तो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान के लिए जिससे पाकिस्तान को शदीद खतरा लाहक है, उसको फुल सपोर्ट देनी शुरू की हुई थी कई दिहाइयों से। इकोनॉमिक सपोर्ट थी, डिफेंस सपोर्ट थी, दीगर मामलात में इंटेलिजेंस सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, यानी हर किस्म की मदद मिल रही थी। और समझा ये जा रहा था कि भारत इतना ताकतवर हो गया है कि अब पाकिस्तान भारत के लिए कोई थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को बस भारत के ही हवाले कर देना चाहिए अब, और बाकी दुनिया को भारत को ही डील करने देना चाहिए पाकिस्तान से। तो वो सब कुछ टूट गया। उन 2-3 दिनों की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के मोतबर तरीन ममालिक में से एक है। न सिर्फ ये कि वो एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक नेशन है जो कि अपने दिफा के लिए इकट्ठी होगी। पाकिस्तान की अफवाज प्रोफेशनल अफवाज हैं, चाहे उनके सियासी किरदार पर तनकीद होती है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, लेकिन when it comes to performing their duty, they know how to do it and they have proved it। तो इस मुलाकात से वो सारी बर्फ पिघलेगी, वो जो हर्डल्स थी वो ख़त्म होने की तरफ एक सफ़र शुरू होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको पाकिस्तान की लीडरशिप पसंद है, और वो इसलिए कि लीडरशिप वो डिलीवर कर रही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मांगा था। यही हुआ था जब इमरान खान साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान डिलीवर कर रहा था वो अफगानिस्तान में, जो कि अमेरिका की ख्वाहिश थी, और अब भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि ये सीज फायर हो, दोनों मुल्क लड़ाई बंद करें। पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल, हम राजी हैं वो लड़ाई बंद करने के लिए, आप मीडिएट कीजिए, हम लड़ाई बंद कर देंगे। और उसके बाद जो ट्रेड की बात थी उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत खुशी से कहा कि मैंने उनको ट्रेड ऑफर की। पाकिस्तान के लिए एक और अहम रास्ता है, अहम दरवाज़ा खुल गया है कि वो अमेरिका के साथ अपनी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, उसको बहाल करे और उस सतह से आगे लेके जाए जहां ये पहले कभी हुआ करती थी। और फिर एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी जो मुल्क भर में, यहाँ अमेरिका भर में भी जो कवरेज हुई है उससे साबित होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका, चाहे जो भी हो, उनके ताल्लुकात रहना और अच्छे ताल्लुकात कायम रहना ज़रूरी है। जी बिल्कुल आतिफ, इसमें एक चीज़ और भी आती है कि खित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं पर्शियन गल्फ की बात करूंगा, इसराइल ईरान जंग की, एक जुमला जो ट्रंप साहब ने बोला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में कि ईरान को पाकिस्तान हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तो आपको लगता है कि कुछ इस खित्ते के अंदर अमन के क़याम के हवाले से पाकिस्तान को कोई रोल भी मिलेगा? अपने अमन के क़याम के हवाले से तो पाकिस्तान ने कर दिया। जी देखिए, मेजर जो कॉन्वर्सेशन है वो तो जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या पाकिस्तान को उस टेबल पे जगह मिलेगी जहां से अमन का रास्ता तलाश किए जाना है।
فی الحال تو ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن یقیناً پاکستان کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے جو اپنے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، اس ملک کے اندر اگر بدامنی پیدا ہوتی ہے تو پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہلے ہی بدامنی ہے، دوسری طرف ایران آ جائے گا، وہاں بھی اگر بدامنی ہوتی ہے تو پاکستان کے بارڈرز پر سچویشن مزید بگڑ جائے گی. پاکستان کو ریفیوجیز کی آمد کا سامنا ہوگا، پاکستان کو انسرجنسی کی جڑ پکڑنے کا ایک مرتبہ پھر سے سامنا ہوگا، کیونکہ ایسی قوتیں جو کہ پاکستان کے اندر انسرجنسی پھیلانا چاہتی ہیں، بدامنی پھیلانا چاہتی ہیں، قتل و غارت گری چاہتی ہیں، دہشت گردی چاہتی ہیں، وہ اس کی آڑ میں پاکستان کو دوبارہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے دوہرا چیلنج ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا ایک ہمسایہ ملک جو ہے اس میں بدامنی پیدا ہو سکتی ہے، پہلے ہی ایک ملک میں اس کو اس صورتحال کا سامنا ہے جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں، اور اگر ایک اور ملک میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے چیلنجز ہوں گے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کی اپنی سیکیورٹی، سلامتی، لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار اچھی سطح پر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک اور جو بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایک ایسے خطے میں ہے جہاں پر پہلے ہی بہت زیادہ بدامنی ہے. افغانستان کا نام میں ایک دو بار لے چکا ہوں، شام کو دیکھ لیجئے، حالانکہ پاکستان کی سرحدیں نہیں ملتی ہیں لیکن یہ خطہ تو وہی ہے نا، مڈل ایسٹ اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایک ہی خطہ ہے. یمن ہے، شام ہے، عراق ہے. تو اس خطے کی جو اوور آل صورتحال ہے وہ بہت ہی نازک ہے. اور پھر اس میں یقیناً چائنا کے بھی کنسرنز ہیں. چائنا ایک ایسے خطے میں ہے جہاں پر اگر 4-5 ملکوں کے اندر اس قدر بری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر نہ صرف اس خطے پر پڑے گا بلکہ اس خطے کی طاقتوں پر بھی پڑے گا. تو پاکستان کا جو فیڈ بیک ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان ایران کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن فی الحال تو ایسا نظر نہیں آ رہا، چونکہ آج ہی ایران نے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک اسرائیلی حملے ایران پر جاری ہیں تب تک ایران نیگوسیشنز کی ٹیبل پر نہیں آئے گا اور نیوکلیئر ٹاکس کی ٹیبل پر نہیں آئے گا. اچھا، ایران اور پاکستان کا آپ نے تو بات کی، لیکن ہم بات کریں بھارت کے اور اسرائیل نیکسس کی بات کریں. ایک بہت بڑا ڈیپ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے موساد کا اور راک ایجنٹس کا، جنہوں نے اندر سے ڈیمیج کیا ان کو فرسٹ ویو میں، جو ان کی قیادت کی کلنگز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا رہا اس کا خمیازہ ایران کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ جی دیکھیے، میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہے کہ انڈیا کی را کس حد تک انوالو تھی ایران میں موساد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن ان کی صداقت ابھی چیک کرنا باقی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے ایسا کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا ہے کہ انڈین را انوالو تھی موساد کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے اور پاکستان کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ انسرجنٹس ایران میں ریفیوج لیتے تھے. انڈین سپائی ایجنسیز کے سپائز ایران کے ذریعے پاکستان کے اندر آتے تھے، ایران کے ذریعے پاکستان میں کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، زندہ مثال کلبھوشن یادیو کی ہمارے پاس موجود ہے. جی بالکل ہے. تو ایران سے پاکستان کی جو بات چیت ہے وہ پازیٹیو رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، جب ایک تو دونوں ملکوں نے یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین سے ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. لیکن یقیناً ایرانی قیادت کے لیے یہ یقیناً ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایک ہمسایہ ملک کے اندر اگر بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے والے ایلیمنٹس کو ریفیوج دیں گے تو یقیناً ان کے اپنے ملک کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس پنپیں گے. اور پاکستان جو ہے وہ تو اس جو پورا پروسیس ہے اس کو نہ صرف دیکھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، اپنے ایکسپیرینسز پوری دنیا کے سامنے لا چکا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ہمسایہ ملکوں کی سرزمینوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، بھلے وہ ایران ہو، افغانستان ہو یا بھارت ہو. تو ایران کے لیے یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیسے اس کے ملک کے اندر اس کے بدترین دشمن کی اسپائی ایجنسی نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا اور اس نیٹ ورک کے ذریعے کس طرح سے اس نے ٹارگٹس نہ صرف یہ کہ آئیڈینٹیفائی کیے بلکہ ان کے اوپر حملوں کی پوری پلاننگ اور ان حملوں کا ڈرون بیس بنائی، پوری ڈرون بیس بنائی. جی پوری ڈرون بیس بنائی اور جو ایگزیکیوشن ہے وہ اسی ملک کے اندر سے ہوئی. بہرحال وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، a man lives and learns. تو I think the countries also live and learn through their mistakes and through whatever has happened. تھینک یو ویری مچ محمد عاطف، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب، جو کہ مشیر ہیں، سابق مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. السلام علیکم ساجد صاحب، امریکہ سے واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ساجد بھائی آپ کو.
Thank you so much, sir. Thank you for having me. Bismillah. सर एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना हिस्टोरिकल इवेंट जिसमें हमने देखा कि दुनिया की तारीख नहीं है, अमेरिका की तारीख नहीं है कि किसी आर्मी चीफ से दू बदू इस तरह एक अमेरिकी सदर मुलाकात करें। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात 2 घंटे पर मुहित रही, जिसका बहुत चर्चा है। आप कैसे देखते हैं? आपने एक बड़ा फंक्शन भी होस्ट किया फील्ड मार्शल साहब के लिए, आपने इस विजिट को कैसा पाया? देखिए, तारीख है, बिल्कुल एक नया पाकिस्तान है, नया अमेरिका है, नई दुनिया है। नेशनलिस्ट पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब यहाँ थे और मुलाकात थी उनकी एक नेशनलिस्ट अमेरिकन सदर के साथ। और आज तक हिस्ट्री में किसी भी अमेरिकन सदर ने व्हाइट हाउस के अंदर किसी आर्मी चीफ को इतने पुरतबाक तरीके से इस्तकबाल नहीं किया। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कुछ माजी में लोग 4 साल फोन सराहने रख के बैठे रहे थे कि फोन आ जाए, बाबा बाइडन कर दे। फिर मिलियंस डॉलर्स यहाँ पे एंटी पाकिस्तान मूवमेंट पे खर्च किए गए, मिन्नतां तरले पैरी सरकार। और उस दौर में और प्रेसिडेंट साहब का एतमाद, प्रेसिडेंट ट्रंप का एतमाद और दुनिया को बताना कि हमारे फील्ड मार्शल इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ही इज प्राउड टू हैव हिम इन द व्हाइट हाउस। और उसके सम्राट जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के ऊपर टॉक्सिक ट्वीट्स का सिलसिला बंद कर दिया है, 2 हफ्ते का मजीद टाइम दे दिया है और रिकॉग्नाइज किया है कि पाकिस्तान ईरान को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है। दिस इज द मेन पॉइंट, यही मैं सवाल करना चाह रहा था। ये जुमला जो बोला कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई मीडिएशन का बीच में कोई किरदार हो सकेगा? एब्सोल्युटली, मैं उस पर सेकंड करना चाहूंगा, बल्कि उसकी मिसाल देना चाहूंगा। वॉशिंगटन डीसी में ईरान का जो यहाँ पे कोई सफारत खाना मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी सफारत खाना, उसके कई काम जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी करती है। और ये स्पेकुलेशन है क्योंकि जो दौरा था वो तो जो मीटिंग्स थी सारी क्लोज डोर थी, लेकिन हम लोग जो बॉडी लैंग्वेज और हमारे आर्मी चीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें से जाहिर है, ये निकल रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल ने दोनों मुमालिक के दरमियान ब्रिज बनने की ऑफर की है। और मैं समझता हूँ ये होगा। यहाँ से खबरों में भी, वॉशिंगटन डीसी में से भी ये खबरें निकल रही हैं कि हमारे फील्ड मार्शल ने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब से कि आप इजराइल को समझाएं, हम ईरान से बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आने वाले जो 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये चीजें वाजे होकर नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा साहिद साहब, बॉर्डर के उस पार की जो लॉबी है, भारतीय लॉबी जो है, उसने बड़ी कोशिश की G7 में मुलाकात की, पूरी एक सिनेरियो, एक पूरी टीम उन्होंने मुख्तस की थी कि मुलाकात हो जाए। फिर 35 मिनट की फ़ोन कॉल की बात हो रही है कि शायद फ़ोन पे बात हुई है ट्रंप साहब से। आपको लगता नहीं है कि इस वक्त भारत बिल्कुल इग्नोर हो रहा है और उसके बाद जो चीखें निकल रही हैं भारत की आर्मी चीफ के विजिट से, उसका इम्पैक्ट नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ ये रास्ता भारत ने खुद इख्तियार किया था और अभी तक वो प्लान बी पर नहीं जा रहे। G7 से प्रेसिडेंट ट्रंप का 2 इंटरनेशनल बड़े जो अपने आप को समझते थे कि वो बिग उनका जो है वो स्टैचर है, एक यूक्रेन के सदर थे और दूसरे भारत के वजीर आजम थे। इन दोनों को मिलकर ना आना, फिर उसके बाद इतना पुरतबाक इस्तकबाल करना फील्ड मार्शल का। 1 घंटे का टाइम मुकर्रर था लेकिन 2 घंटे मिलना। और उसके बाद जो मैं समझता हूं, जो मैं आप जिस तनाज़र से बात कर रहे हैं, उनके फॉरेन ऑफिस ने मिस्री वर्मा, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद G7 के बाद, वो भी तनाज़ात के साथ भरी है। अभी तक दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। आज भी वो जहां रुके, जहां उनकी सुई अड़ चुकी है, वो पॉइंट क्या है कि ये तनाज़ा, इसमें हमने सीज फायर खुद किया है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अभी तक कौम को नहीं बता रहे कि त्यारे कितने गिरे थे। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में उनको फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। उनकी जो एक ओवर कॉन्फिडेंट होना, बुली होना और फिर उसके बाद किसी सबूत के बगैर दुनिया से तीसरी आलमी जंग का एक जो लाइसेंस वो मांगते थे, दुनिया ने वो रिजेक्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि टेबल पर आए और जो सीज फायर की कंडीशंस थी, पाकिस्तान का पानी, उसके बाद कश्मीर का मसला और तीसरे नंबर पर ट्रेड। मेरे ख्याल में भारत में अगर जो अक्लमंद लोग हैं उनको चाहिए कि देखें कि दुनिया के जो रुख हैं
दुनिया की हवाएं 10 मई के बाद तब्दील हो चुकी हैं। अच्छा साजिद साहब, वो जो 35 मिनट की फ़ोन कॉल की बात की जा रही है, उसका कोई अलामिया नहीं आया, उसके बारे में व्हाइट हाउस के तर्जुमान या व्हाइट हाउस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, और भारत अपनी तरफ से ही एक शोर मचा रहा है कि बात हुई और हमने इनकार कर दिया कि जी हमें सालसी कबूल नहीं है। तो आप उसको कैसे देखेंगे? देखिए, स्पेकुलेशंस हैं, बिल्कुल मैं उसके कोई मुस्तनद या मैं नहीं समझता। कहा गया है 35 मिनट में फिर वही एक दूसरे से लबी डबी हुआ गया है, आप भारत आए हम अमेरिका आए। मेरे ख्याल में उसका अभी तक कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी सामने नजर नहीं आ रही है। अल्टीमेटली ये एक तरीका था डैमेज कंट्रोल का, अपने आप को किसी अपने आप को किसी एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए फेस सेविंग का एक तरीकाकार था कि वहां पे आप नहीं मिले G7 में। ये बहुत बड़ी उनके लिए एक हादसा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वजीर आजम भारत से मिले बगैर वापस आए। तो उसको डैमेज कंट्रोल का एक स्ट्रेटजी थी और उन्होंने वो उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर आए, अमेरिका के साथ टेबल पे आए, ट्रेड की तरफ जाएं। ये जंगी जुनून इसको खत्म होना चाहिए। जी, आफ्टर 10 मई आप क्या देखते हैं कि खित्ते के अंदर जो डायनेमिक्स थे, वो जो बैलेंस ऑफ पावर का था वो चेंज हो गया? आपको लगता है कि दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, एब्सोल्युटली। उसकी वजह यह है, आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर जाके बगैर किसी प्रूफ के हर कंट्री के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि दहशतगर्दी। लेकिन उसके बाद दो चीजें मैं वाकयात बताना चाहूंगा। एक तो सेंट काम के जनरल माइकल ने जिस तरीके से बताया है कि पाकिस्तान किस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। आज भी आईएसआईएस, टीटीपी और बीएलए को वो घेरे हैं जो बॉर्डर के आसपास हैं, किस तरीके से पाकिस्तान उनके खिलाफ लड़ रहा है। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं, उनका पाकिस्तान पे एतमाद होना, उनका प्रेज करना, और दूसरा जो असलहा अमेरिका छोड़ के अफगानिस्तान में आया था, उसके लिए जो एक नई पार्टनरशिप का आगाज है। पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ पार्टनरशिप होगी। दूसरा मैं ये समझता हूं कि वो जो समझा जाता था कि भारत उस रीजन के अंदर अमेरिका का वाहिद कंट्री वही है जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, वो मिथ खत्म हुई 10 मई को। अब नई पार्टनरशिपें आएंगी, नई कंट्री आएंगे। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा था बिलखसूस, जिसमें मैं आई विटनेस था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, मैटर ऑफ फैक्ट, इन होस्टिंग अ कम्युनिटी इवेंट फॉर हिम। उन्होंने एक बड़ी एक मुफस्सल उसमें तकरीर फरमाई। उसमें उन्होंने कौम को बताया है कि हमने किस तरह 10 मई को क्या हुआ था और फ्यूचर में पाकिस्तान किस तरह अपने मुआशी मसाइल को और दिफाई मसाइल को उनका हल निकालेगा। रेयर अर्थ मिनरल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज की कमी थी, एक भरपूर और क्लियर हेडेड लीडरशिप, एंड पाकिस्तान इज वेरी ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव दैट नाउ। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इसराइल और ईरान के हवाले से जो ये इस वक्त डैमेज कंट्रोल करने की बात की जा रही है इसराइल की जानिब से, क्योंकि डैमेज हो रहा है इसराइल को, आपको लगता है कि नेतन्याहू के लिए आगे बड़ी मुश्किलात हैं? देखें, बल्कि ये जंग जो थी ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार था, क्योंकि उन्हें अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनके ऊपर कई करप्शन के केसेस इजराइल में चल रहे थे। ये फ्रस्ट्रेशन थी। और दूसरी उनकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि अमेरिका कहीं डायरेक्टली ईरान के साथ किसी एग्रीमेंट पर ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डायरेक्ट हमास को एंगेज किया, डायरेक्ट होतीज को एंगेज किया। ये वो सदर हैं इस वक्त, नेशनलिस्ट सदर हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट पुतिन से डायलॉग करते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट शी से बात करते हैं। तो इस वक्त इसराइल को ये बुखलाहट थी कि कहीं ये डायरेक्ट ईरान से के साथ डील ना कर लें, इसीलिए उन्होंने जंग शुरू की। मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू हैज नो फ्यूचर इन इजराइल। ना सिर्फ वो अब रजीम चेंज होगी तो इजराइल के अंदर रजीम चेंज होगी। जी, दिस इज़ द मेन थिंग कि अगर रजीम चेंज होगी तो इजराइल के अंदर है, क्योंकि नेतन्याहू की एक फ्रजाइल गवर्नमेंट जो है, जो चंद नंबर्स की है सिर्फ मार, और उसके बाद जो उसके ऊपर अपने अंदर से जो मुजाहरे शुरू हुए हैं वो मैटर करते हैं, और उसका फ्यूचर की फेट जो है सियासी लिहाज से देखा जाए तो उसकी फ्रस्ट्रेशन थी जो ये जंग शुरू की गई। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम वही करते हैं कि पाकिस्तान का इमेज जो है फील्ड मार्शल साहब के दौरे से बहुत इम्प्रूव हुआ, और ना सिर्फ ये कामयाब दौरा था बल्कि भारतीय चीखों से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत ही कामयाब दौरा था। मैं लूँगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद साहब, साबिक मेंबर NDMA। बात हो रही क्लाइमेट चेंज और उस दुश्मन की जो अनदेखा दुश्मन है
جس سے پاکستان متاثر ہونے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے، یعنی کہ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کی بات کی جائے اور اس کے بعد ہماری تیاری کیا ہے. ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہونے والی آفات کو روک نہیں سکتے لیکن نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے. بریگیڈ صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریگیڈ صاحب بات ہوتی ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کی یا کیٹاسٹروفی جو آتی ہے یا طوفان جو آتا ہے یا آفات قدرتی جو آتی ہیں ان کو روک نہیں سکتے لیکن نقصانات کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، اس میں کمی لا سکتے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن ہماری الرحیم. تیاری کیا ہے اس حوالے سے؟ جی عاصم بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک روایتی جنگ سے مختلف ہے. یہ غیر روایتی جنگ ہے جو کہ ہمیں اندر سے اٹیک کر رہی ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج جو اوورال ملک کو افیکٹ کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ رول ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کا، گرین گیسز ایمیشن کا. اس میں تو ہم سب سے اس کم میں والے ہیں. ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف 1% ہے. لیکن اگر ہم گلوبل رسک انڈیکس میں دیکھیں تو ہم پہلے 5 ملکوں میں آتے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن جو ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں انہوں نے زیادہ کی، لیکن ہم فرنٹ لائن پہ آ کے سب سے زیادہ افیکٹ ہو گئے ہیں. اور جو گلوبل کمیونٹی ہے وہ اس سلسلے میں ہمیں اتنا فائنینس نہیں کر رہی کہ ہم اس کرائسس سے باہر آ جائیں. یہ غیر فطری طور پہ غیر فطری عمل ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کلائمیٹ چینج میں مختلف قسم کے پیٹرن کی بارشیں ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے پیٹرن کے ہیٹ ویوز سر مختلف اسلام آباد کا بھی حالیہ ہیں. ٹمپریچر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ جو ہل سٹارمنگ پیٹرن ہے یا آپ کا ڈسٹ سٹارم ہے یا بگولوں کی بات کرتے ہیں، ٹوئسٹرز کی بات کرتے ہیں، پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا گیا. پاکستان میں 2022 میں آپ دیکھیں فلڈ آیا جس نے 3.3 ملین پیپل کو، لوگوں کو افیکٹ کیا، $30 بلین سے زیادہ نقصان ہوا. اسی طرح فریکوینٹلی بلوچستان کے اندر خشک سالیاں آ رہی ہیں، ڈراؤٹ آ رہے ہیں. اور اسی طرح ہیٹ ویو کا جو پیٹرن ہے، اگر آپ کراچی میں ہی صرف دیکھ لیں 2024 میں 568 اموات ہوئیں ایک سال کے اندر، اور اس کا پیٹرن کبھی جون میں آتا ہے، کبھی اپریل اور مئی میں آتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی، ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. اور اس میں جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے عام آدمی، عام بزنس مین اوورال جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے، جس میں ہمیں معاشی طور پہ بھی نقصان ہو رہا ہے اور اموات اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. بریگیڈ صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ نے کہا جی پاکستان کا کنٹریبیوشن صرف 1% ہے، کاربن امیشن کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ورلڈ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، میرے خیال سے 1-2 سال پہلے جاپان میں بھی ہوئی، اس کے اندر ایک فنڈ مختص کیا گیا ان ممالک کے لیے جن کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کنٹریبیوشن نہیں مل رہا اس طرح کا. جی، کیوں؟ جتنا ہم 1% کے اعتبار سے، گرین گیسز کے ایمیشن کے اعتبار سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اس ریشو سے ہمیں فنڈنگ نہیں ہو رہی. اگر ہم ہر سال کا کلائمیٹ 348 ارب کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی 2030 تک. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 2030 تک ہمیں 348 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کا جو معاشی طور پہ اگر ہر سال کیلکولیٹ کیا جائے، جو پاکستان نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو وہ $4 بلین اینول لاس ہے معاشی طور پہ. تو ہمارے جو گلوبل فائنینشیل ادارے ہیں، پیرس ایگریمنٹ ہو گیا، ہم اس کے پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں، کانفرنس آف پارٹیز کا بھی ہم حصہ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ایگریمنٹس ہیں ہم ان کا حصہ ہیں. بٹ چونکہ اوورال گلوبلی کلائمیٹ چینج کے اندر فنڈنگ افیکٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے ہمیں فنڈنگ نہیں ہو رہی کہ ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں یا اینٹیسپیٹری ایکشن ہم لے سکیں کہ جہاں پہ ڈیزاسٹر فریکوینٹلی آتا ہے اس کی ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تاکہ کم سے کم جانی نقصان ہو اور ہمارا انفراسٹرکچر اور معاشی نقصان بھی کم ہو. پانی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک تو آپ انڈس واٹر ٹریٹی والا ایشو تو دیکھ ہی رہے ہیں جو انڈیا پاکستان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ریزروائرز ہیں انڈر گراؤنڈ وہ بھی کم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بارشوں کا بھی سلسلہ ایسا ہے کہ یا تو سیلاب ہوتے ہیں یا ہوتی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے میڈیا کی اویئرنیس کتنی ہونی چاہیے اس حوالے سے، اور کنٹریبیوشن کیا ہے میڈیا کی اس میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو پانی کی کمی ہے یہ جنگوں کا باعث بھی بن سکتی ہے. جس طرح آج کل ریسنٹلی انڈیا پاکستان جو ہے پانی روکنے پہ اور پانی کی رائٹس کے اوپر بات چیت کر رہا ہے، اسی طرح انٹر پروونشل بھی ہمارے بات چیت شروع ہو جاتی ہے کہ انڈس ریور میں کس کا کتنا رائٹ ہے، سندھ کا کتنا رائٹ ہے. بیکاز تمام ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، جس ہماری جی ڈی پی کا 24% ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ کلائمیٹ چینج اور ہیٹ ویو کے باعث یہ ہمارے ریسورسز کم ہو رہے ہیں.
شرنک ہو رہے ہیں ریسورسز، انڈر گراؤنڈ واٹر لیول نیچے جا رہا ہے. کنزرویشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنزرویشن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، چھوٹے اور بڑے ڈیم مختلف جگہوں کے اوپر. ابھی فار ایگزامپل جب NDMA نے ایک کیلکولیشن کی تھی کہ بلوچستان کے اندر صرف 100 سے زیادہ چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ جو جتنا بھی ہارویسٹنگ آف رین واٹر ہے، جتنا بھی رین واٹر ہے، یہ ہمارے ملک میں ضائع ہو جاتا ہے. انڈر گراؤنڈ ریزروائرز بنانے کا بھی طریقہ ہے. انڈر گراؤنڈ ریزروائر بنائے جا سکتے ہیں، گھروں میں چھوٹے کنویں بنائے جا سکتے ہیں جس کے اندر پانی جو ہے نا سیو ہو، اور واٹر لیول جو ہے نا بہتر کیا جا سکے. یہ سارے طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم پانی کو سیو کر سکتے ہیں، اور پانی کو ہم اچھے طریقے سے ایگریکلچر میں اور دوسرے کاموں میں یوز کر سکتے ہیں. جب پانی کی کمی آتی ہے تو مختلف قسم کی ڈیزیزز بھی پھیل جاتی ہیں، ویکٹر ڈیزیزز جیسے ڈینگی ہے، ملیریا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اپنے ہاسپٹلس کی پریپیئرنس کے لیے، لوگوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے کافی جانی اور مالی نقصان ہر سال ہمیں آتا ہے. لیکن انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو SOPs ہیں ہماری، کیونکہ ہم نے 2005 کا زلزلہ دیکھا، اس کے بعد 2010 کا سیلاب، 2020 کا آپ کہہ رہے ہیں، اس کے درمیان میں بھی سیلاب جو آتے رہے، اس کے لیے بھی SOPs جاری کی تھی NDMA کی جانب سے بھی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے بھی. کافی کام کیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. آلدو کہ پاکستان PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل نے NDMA کے ساتھ مل کے بڑی اچھی SOPs ہم نے بڑے پروگرامز کیے، اچھی SOPs بنائیں کہ کس طرح سے ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، گھر، بلڈنگز بنائی جائیں جس میں انرجی بھی کنزرو ہو اور سیفٹی. ابھی گرین بلڈنگز بنانے کا کانسیپٹ آ گیا ہے. پاکستان میں جتنی بھی ٹاؤن پلاننگ ہے، اگر ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے حوالے سے کی جائے تو اس میں گرین بیلٹس کٹتے جا رہے ہیں. گرین بیلٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. انڈیویجولی جو ہے نا درخت لگانے کی ضرورت ہے. کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں میں یوتھ ہمارے اس چینج کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں. میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں؟ ان ساروں کی جو اویئرنیس ہے، جو کریٹ کرنا ہے کہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ گورنمنٹ نے اور سیمی گورنمنٹ اداروں نے، بزنس کمیونٹی نے کس طرح سے اس ڈیزاسٹر سے، کلائمیٹ چینج والے ڈیزاسٹر سے باہر آنا ہے. اس میں امپورٹنٹ رول ہی میڈیا کا ہے کہ اس نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے ہر لیول پہ جا کے. ہر لیول پہ جب کریں گے تو پبلک سروس میسیجز کے ذریعے سروسز میسیج کریں گے تو تب ہی. یہ صرف گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی یہ کام. ہم نے کیونکہ جو آفات کے دوران کوریجز ہیں اس میں تو ہم لوگ خود بھی شامل رہے، بلکہ میں نے تو ایک ورلڈ میڈیا کانفرنس سمٹ جو تھی کھٹمنڈو کی وہ بھی اٹینڈ کیا ایز اے گیسٹ اسپیکر. ہم نے اس پہ میڈیا کا رول جو ہے اور اس ڈیزاسٹر کے دوران ہم نے اس کے اوپر بڑی بات چیت کی ہے. لیکن ہم انٹرنیشنلی اس چیز کو ایک اپنا لائے عمل بنا سکتے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں یا میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، کہ ہمارے پاس کمپینز ہوں جو کہ گورنمنٹ ہمیں بنا کے دے، نہ کہ ہم خود سے بنانی پڑیں. جی آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی ساتھ میڈیا کے؟ جی بالکل. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہر لیول پہ، نیشنل لیول کے اوپر، جس طرح کے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، NDMA ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری ہے، آپ نے فلڈ کمیشن کی بات کی تھی، وہ ہیں، وابڈا ہے، فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، وابڈا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے. ان ساروں کو آن بورڈ کر کے تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے اس کی اویئرنیس کرنی چاہیے. اور تھرو میڈیا ایک ڈیزاسٹر رپورٹنگ ایک از اے اسپیشلائز سبجیکٹ جس کی اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے میڈیا پرسن کی، کہ کس طرح سے اینٹیسپیٹری ایکشن کے اوپر رپورٹنگ کرنی ہے، کس طرح پری ڈیزاسٹر رپورٹنگ کرنی ہے، کس طرح ارلی وارننگ کریٹ کرنی ہے، اور پھر ڈیزاسٹر ریسپانس کے دوران اور پھر ریکوری سٹیج کے اوپر آ کے اس نے رپورٹنگ کرنی ہے، وچ وڈ بی ہیلپ فل لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی، اور اویئرنیس کریٹ کرنا. اور وہ ابھی تک میرے خیال سے پاکستان میں وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ میں 2019 کی جو میڈیا سمٹ تھی، جو ورلڈ میڈیا سمٹ تھی کھٹمنڈو کی، اس میں ہم نے اس چیز کے اوپر ڈسکشنز کی تھی. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جب ہم اپنے نقصانات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو ہر سال ڈیمیج آپ نے کہا 4 ارب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تقریباً 4 ارب کا جو ہے، تو اگر ہم اس کو ریڈیوس کرنا چاہیں، اس کے اندر کمی لانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بالکل. یہ جتنے بھی میئرز ہیں مختلف لیول کے اوپر، مثال کے طور پہ اگر جتنی بھی ہمارے ڈیزاسٹر ایکسپیکٹڈ ہیں جو ہمارے پاکستان میں پیٹرن ہے، ریلیٹنگ ٹو دا فوڈ باسکٹ ایریا، جی فوڈ باسکٹ، اس کی ارلی وارننگ ہونی چاہیے، لوگوں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک کامن فارمرز اس سے بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے. جتنی بھی ہمارے ویٹ ہے، کاٹن کراپ ہے، یہ ہیٹ ویو سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. نہ صرف جل رہی ہے بلکہ ختم ہو رہی ہے، بلکہ اس کی ییلڈ کم ہوتی جا رہی ہے.
رہی ہے جس کا بلین آف ڈالرز کا نقصان ہے. فارمرز کو بر وقت اطلاع دی جائے مختلف طریقوں سے، ریڈیو سے، میسیجز کے تھرو، کوئی گروپس بنا کے، کہ وہ کس طرح سے کس قسم کے سیڈ لگائیں جو کہ سسٹینیبل ہوں اس ویدر کے اندر، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، اسمارٹ اریگیشن کے جو سسٹم آئے ہوئے ہیں، لائک ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، اور جس میں پانی فلڈنگ کے علاوہ استعمال ہوتا ہے، اس میں پانی بھی کنزرو ہوگا اور انرجی بھی کم ویسٹ ہوگی اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. تھرڈلی ہے کہ عام لوگوں کو کلین انرجی کا ایجوکیشن دینا، لائک جو جہاں پہ ہمارا گریڈ نہیں ہے وہاں پہ سولر سسٹم انسٹال کرنا، کلین انرجی ان کو پرووائڈ ہو، ونڈ انرجی پرووائڈ ہو، تو اس سے بھی ہمارا جو ہے سٹریس لیول بھی گورنمنٹ کے اور ریسورسز کے اوپر کم آئے گا، اور لوگوں کو وہاں پہ انرجی بھی مہیا ہو جائے گی، اور جس کے اوپر جس کی کاربن ایمیشن بھی بہت کم ہے. کیونکہ آج کل جتنا پاکستان میں انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے، دیٹ از فاسل فیول سے ہو رہی ہے، کول سے ہو رہی ہے اور گیس سے ہو رہی ہے، جس سے کافی کاربن ڈائی آکسائڈ کریٹ ہوتی ہے. اس کو بھی ہم فردر ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہم کلین انرجی کی طرف چلے جائیں. کلین انرجی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی ہمیں کلین انرجی کے ساتھ ساتھ جو ہائیبریڈ گاڑیاں اور اس کی طرف آنا چاہیے. اچھا بریگیڈ صاحب، ایک چیز جو سب سے بڑی کامن جو پہلا سوال آتا ہے کہ الرٹس کے حوالے سے ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم جس طرح آپ نے بات کی NDMA کی بات کی یا پھر آپ نے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کی کہ ان کے الرٹس بر وقت آنے چاہیے جی، اور الرٹس آنے کے بعد ہمیں احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ابھی جس طرح سے ڈیزاسٹرز کا یا ان کا ہمارا پیٹرن ہے، مونسون سیزن سٹارٹ ہونے کا، ہیٹ ویو ابھی ہیل اسٹارمنگ اسلام آباد میں جو ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہونے کا، اچانک ہی ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا. جی بالکل. اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ارلی وارننگ ٹائملی ایشو ہونا، اور پھر عام پبلک تک تھرو میسیجز، تھرو ریڈیو، تھرو ٹیلی ویژن، کمیونٹی جتنے انوالومنٹ بھی سوشل میڈیا، سوشل نیٹ ورک جو بھی ہمیں اویلیبل ہے ریسورسز، اس کے ذریعے ڈسیمینیٹ کرنا انفارمیشن تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہوں. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کی پراپرٹی، ان کی کاریں، ان کی چیزیں محفوظ ہوں. دوسرا، ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر اب اس کی پریپیئرنس کرنی پڑے گی کہ اب ہم ہر جگہ پہ سائن بورڈ نہیں لگا سکتے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہیل اسٹارم آیا تو سائن بورڈ ہی گر کے گاڑیوں کے اوپر گرے اور لوگوں کے گاڑیوں کا نقصان ہوا. اب ہمیں کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن پالیسی بنا کے اس کے اوپر تمام ڈپارٹمنٹس کو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بر وقت جس وقت یہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں نقصانات میں کمی کی جا سکے لوگوں کی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بات وہی آتی ہے کہ ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے، اور خاص طور پر نیچرل کلائمیٹی کے حوالے سے جو گلوبل وارمنگ ہے اور نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور اویئرنیس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.